الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، پڑھیں باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ دنیا فانی ہے، یعنی ایک دن جو ہے ختم ہو جائے گی، اور حقیقی کامیابی جو ہے، اصل میں کامیابی جو ہے وہ دنیا میں کامیاب ہونا نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ میں نے دنیا کے اندر جو ہے بہت زیادہ مال و دولت جمع کر لیا تو میں کامیاب ہو گیا، یا بڑی بڑی بلڈنگوں کی میں نے تعمیر کر لی تو میں کامیاب ہو گیا، نہیں میرے مسلمان بھائیوں، حقیقی کامیابی جو ہے، اصل میں اگر کامیابی کوئی چیز ہے تو آخرت میں کامیابی حاصل کرنا جو ہے وہ حقیقی کامیابی ہے۔ یعنی جس نے آخرت میں کامیابی حاصل کر لی، جس نے آخرت میں نجات کا پروانہ حاصل کر لیا، اصل میں وہی جو ہے کامیاب ہوا، اصل میں وہی شخص جو ہے کامیاب ہوا۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، یہ آخرت کا جو عقیدہ ہے، یہ اہل ایمان کا عقیدہ ہے کہ آخرت جو ہے برحق ہے، اور اس کا شمار جو ہے ضروریات دین میں سے ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی مسلمان نے آخرت کا انکار کر دیا تو وہ کافر ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا، اور آخرت میں کامیابی کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو دنیا عطا فرمائی ہے۔ یہ دنیا جو ہے دار العمل ہے، یہ دنیا دار العمل ہے، یعنی عمل کرنے والی جگہ ہے۔ اگر ہم نے یہاں پر عمل کر لیا، اگر ہم نے یہاں پر کامیابی والے کام کر لیے تو ہم آخرت میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب ہم اپنے اسلاف کی سیرتوں کو پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے، تو ہمارے اسلاف کی سیرت کے اندر جو ہے یہ چیز جگہ جگہ ملتی ہے کہ ہمارے اسلاف جو ہے ان کی تمام جد و جہد جو ہوتی تھی، جو تمام کوششیں ہوا کرتی تھی، ان کی یہی ہوتی تھی کہ ہماری آخرت جو ہے وہ سنور جائے، ہماری آخرت سنور جائے، کیونکہ ان کو یہ چیز معلوم تھا یہ دنیا جو ہے فانی ہے،
دل لگانے کی جگہ نہیں ہے بلکہ دارالعمل ہے، اور یہاں پر عمل کر کے آخرت کو حاصل کرنا ہے، آخرت کو حاصل کرنا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہمارے اسلاف نے جو ہے ہم اور آپ کو جو تعلیم عطا فرمائی وہ یہی عطا فرمائی کہ دنیا کے اندر جو ہے زیادہ سے زیادہ اچھے کام کر کے، نیک کام کر کے آخرت کو کامیاب کرنا ہے، آخرت کو کامیاب کرنا ہے۔ اب دیکھیں میرے مسلمان بھائیوں، حدیث پاک کے اندر ملتا ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یعنی صحابی رسول نے ایک مرتبہ جو ہے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے نجات کا کوئی نسخہ، کوئی عمل جو ہے بتا دیں۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال ہو رہا ہے کہ یا رسول اللہ، کوئی ایسا عمل بتا دیا جائے، کوئی ایسا نسخہ بتا دیا جائے کہ جس کے کرنے سے جو ہے آخرت کامیاب ہو جائے، آخرت میں کامیابی حاصل ہو جائے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، صحابی رسول کا یہ سوال بتاتا ہے کہ صحابی رسول کو جو ہے آخرت کی کتنی فکر ہوا کرتی تھی۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عقبہ بن عامر، 3 عمل ایسے ہیں اگر تم نے جو ہے دنیا کے اندر اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو تیری آخرت جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی، یعنی تو آخرت میں کامیاب ہو جائے گا، تجھ کو جو ہے آخرت میں کامیابی کا پروانہ مل جائے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا نے پہلی چیز بتائی کہ اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اور دوسری چیز جو ہے میرے آقا نے فرمایا کہ چاہیے تمہارا گھر جو ہے تمہارے لیے کھلا، تمہارے لیے کھلا ہو، وسیع ہو۔ اور تیسری چیز جو ہے میرے آقا نے فرمایا کہ اپنی غلطی پر رونے کی عادت ڈالو، اپنی غلطی پر رونے کی عادت ڈالو۔ یہ 3 عمل جو ہے میرے آقا نے عطا فرمایا کہ یہ 3 عمل ایسے ہیں، یہ تینوں عمل ایسے ہیں کہ اگر کسی مسلمان نے اس کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ آخرت میں کامیاب ہو جائے گا، وہ آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، پہلی چیز جو میرے آقا نے بتائی، اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ اب زبان کی حفاظت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی زبان کو جو ہے بہت حساب سے جو ہے چلایا جائے، یعنی اپنی زبان کو بہت حساب سے جو ہے استعمال میں لایا جائے، کیونکہ حدیث پاک کے اندر جو ہے زبان کی اصلاح کو ضروری قرار دیا گیا ہے، یعنی زبان کی اصلاح ضرور کی جائے، زبان کی حفاظت جو ہے ضرور کی جائے۔ حدیث پاک کے اندر جو ہے میرے آقا نے جگہ جگہ پر یہ چیز ارشاد فرمایا ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حدیث پاک کے اندر ملتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ بھلائی کی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ یعنی میرے آقا نے فرمایا کہ جس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں مسلمان ہوں، اللہ پر میرا ایمان ہے اور میرا یوم آخرت پر، آخرت کے دن پر ایمان ہے، تو میرے آقا نے فرمایا کہ وہ اپنی زبان کی جو ہے حفاظت کرے، وہ اپنی زبان کو جو ہے
بہت حساب سے چلائے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرے گا، یعنی اگر وہ بولتا ہے، یعنی وہ اگر گفتگو کرتا ہے، گفتگو کے درمیان جو ہے وہ اپنی زبان کی حفاظت نہیں کر پائے گا، تو ایسے شخص کے لیے میرے آقا نے فرمایا کہ وہ خاموش ہی رہے، وہ خاموش ہی رہے، کیونکہ جب انسان زیادہ گفتگو کرتا ہے، انسان جب زیادہ بولتا ہے، تو اس کی زبان سے جو ہے کبھی کبھی کچھ ایسے الفاظ بھی نکل جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے سامنے والے کے دل پر جو ہے ایک تیر لگ جاتا ہے، سامنے والے کے دل پر ایک تیر لگ جاتا ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ اگر تم اپنی زبان کی حفاظت نہیں کر سکتے تو تم جو ہے خاموش ہی رہو، یعنی خاموشی اختیار کی جائے اگر زبان کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، ایک حدیث پاک کے اندر اور ملتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں جو ہے سب سے افضل کون ہے، یعنی میرے آقا سے ایک مرتبہ سوال ہوا تھا کہ یا رسول اللہ مسلمانوں میں افضل کون ہے، میرے آقا سے جو ہے سوال ہوا تھا کہ مسلمانوں میں افضل کون ہے، تو میرے آقا نے فرمایا کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ صحابہ کرام نے جب میرے آقا سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ مسلمان تو بہت زیادہ ہیں، مسلمان تو بہت زیادہ ہیں، مگر ان مسلمانوں میں جو ہے کون مسلمان افضل ہے، یعنی کون مسلمان ایسا ہے کہ جس کو افضلیت حاصل ہے، تو میرے آقا نے فرمایا کہ جس کی زبان سے جو ہے اور جس کے ہاتھ سے جو ہے مسلمان محفوظ رہے، یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچاتا ہو، چاہے زبان سے اور چاہے ہاتھ سے، یعنی مسلمان جو ہوتا ہے وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، نہ ہاتھ سے نہ زبان سے۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، دوسری چیز جو میرے آقا نے فرمائی تھی کہ چاہیے کہ تمہارا گھر جو ہے وہ وسیع ہو، کھلا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بڑا مکان ہو، بڑا گھر ہو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہارے پاس جو فرصت کے ایام ہوں، جو فرصت کے وقت ہو، وہ تم بازاروں میں یا گلی اور کوچوں میں گزارنے کے بجائے جو ہے اپنے گھر کے اندر گزارو، اپنے گھر کے اندر گزارو۔ اس سے فائدہ یہ حاصل ہوگا کیونکہ جب آدمی ادھر ادھر بیٹھتا ہے تو وہ برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے، وہ برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے، اور جب آدمی اپنے گھر میں رہے گا، اپنے پریوار میں رہے گا، تو اس سے جو ہے آپس میں محبت بڑھتی ہے، اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ جو تم کو فرصت کے ایام ملے، جو تم کو خالی وقت ملے، وہ تم ادھر ادھر گزارنے کے بجائے اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ہے گزارو۔ اور تیسری چیز میرے آقا نے جو فرمائی، وہ تیسری چیز یہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اپنی غلطی پر رونے کی عادت ڈالو، اپنی غلطی پر رونے کی عادت ڈالو، یعنی اگر غلطی ہو جائے تو خوف خدا میں جو ہے رونا چاہیے، خوف خدا میں رونا چاہیے، نہ کہ اپنی غلطی کا اظہار کر کے بہادری کا جو ہے یعنی اپنے آپ کو ایک بہت بڑا پہلوان ثابت کرنے کے لیے لوگوں کے اندر جو ہے اپنے اس گناہ کا اظہار کرنا چاہیے، نہیں، بلکہ اگر تم سے غلطی ہو جائے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اپنی غلطی پر جو ہے رونا چاہیے، اپنی غلطی پر خوف خدا میں رونا چاہیے۔ اور جو شخص جو ہے خوف خدا میں روتا ہے، جو شخص خوف خدا میں روتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب بندے کا جسم
خوف خدا سے کانپتا ہے تو اس کے گناہ جو ہے اس کے بدن سے ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت کو ہلانے سے اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ یعنی جب کسی انسان کا، کسی مسلمان کا دل، بدن، جسم جو ہے خوف خدا میں کانپتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کے گناہ جو ہے اس طریقے سے جھڑتے ہیں کہ جیسے جب درخت کو ہلایا جاتا ہے اور اس کے پتے گرتے ہیں، اسی طریقے سے اس کے گناہ جو ہے وہ زمین پر آنے لگتے ہیں، گرنے لگتے ہیں، اس کے نامہ اعمال سے نکلنے لگتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ خوف خدا جو ہے ایسا عمل ہے کہ یہ عمل جو ہے رب کی بارگاہ میں مقبول ہے، رب کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اور یہ عمل جو ہے جس دل میں آ جاتا ہے، یعنی یہ عمل جس دل میں پیدا ہو جاتا ہے، وہ دل جو ہے نیکی اور تقوی کا مرکز بن جایا کرتا ہے، وہ دل نیکی اور تقوی کا مرکز بن جایا کرتا ہے، اور وہ شخص جو ہے ہر قسم کے گناہوں سے بچنے والا ہو جاتا ہے۔ اگر خوف خدا دل میں آ جائے تو انسان جو ہے گناہوں سے بچنے والا ہو جاتا ہے، وہ رب سے ڈرنے لگتا ہے۔ اور ہمارے اسلاف کی کیفیت تو ایسی ہوا کرتی تھی، ہم اور آپ تو صبح سے شام تک گناہ کرتے ہیں، مگر کبھی بھی ہمارے خیال میں یہ چیز نہیں آتی کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، مگر میرا مولا جو ہے ہمارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ ہمارے دل میں کبھی بھی خوف خدا جو ہے پیدا نہیں ہوتا، مگر جو ہمارے اسلاف گزرے ہیں، جن کی صبح جو ہے وہ بھی نیکیوں میں ہوا کرتی تھی، جن کی شام جو ہے وہ بھی نیکیوں میں ہوا کرتی تھی، ان کے دل میں دیکھو کیسا خوف خدا ہوا کرتا تھا۔ امام غزالی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے جب آپ وضو کرتے تھے، امام زین العابدین جب آپ وضو کرتے تھے تو آپ کا بدن جو ہے کانپنے لگتا تھا۔ جب آپ وضو کرتے تو آپ کا بدن جو ہے کانپنے لگتا، پورا جسم جو ہے وہ درد ہو جایا کرتا تھا۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ اے امام آخر اس کی وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے کہ آپ جب بھی وضو کرتے ہیں آپ کا بدن جو ہے وہ زرد ہو جاتا ہے، کپکپی پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر، آخر اس میں راز کیا ہے، بات کیا ہے؟ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو، اگر تم سبب ہی جاننا چاہتے ہو، اگر تم راز ہی جاننا چاہتے ہو، تم پر افسوس ہے، تمہیں پتہ نہیں کہ میں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، تمہیں پتہ نہیں کہ میں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اور کس سے جو ہے مناجات کا ارادہ کر رہا ہوں۔ یعنی امام زین العابدین نے بتایا کہ میں خوف خدا میں اس لیے کانپتا ہوں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہونے جا رہا ہوں، اور نماز میں کھڑے ہو کر میں اللہ سے مناجات کروں گا، اور اللہ سے مناجات کر کے جو ہے اپنی فریاد کو میں اللہ تک پہنچاؤں گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہمارے اسلاف کی سیرت ایسی ہوا کرتی تھی کہ وہ صبح بھی نیکی والا کام کرتے تھے، شام بھی نیکی والا کام کرتے تھے، مگر ہمیشہ جو ہے ان کا دل خوف خدا سے کانپا کرتا تھا، ان کا جسم جو ہے ہمیشہ خوف خدا سے کانپا کرتا تھا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ تین اعمال ایسے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے ان کے دامن کو مضبوطی سے تھام لے تو وہ آخرت میں جو ہے کامیاب ہو جائے گا، اس کو آخرت میں جو ہے نجات کا پروانہ مل جائے گا۔ پہلی چیز میرے آقا نے بتائی کہ زبان کی حفاظت کی جائے، اور دوسری چیز جو ہے اگر تم کو جو فرصت کے ایام ملے ادھر ادھر گزارنے کے بجائے جو ہے اپنے گھر میں رہو، اور تیسری چیز جو ہے میرے آقا نے بتایا کہ جب تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو تم جو ہے خوف خدا میں رونا شروع کر دو۔ اگر
آج کا مسلمان جو ہے ان تینوں اعمال کے دامن کو تھام لے تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔